السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو الدرس الخامس کا پارٹ نمبر 3 ہے اور 5واں سبق مرکب اضافی پر مشتمل ہے، جس کی تفصیل اس سبق کے پارٹ نمبر 1 میں بیان کر دی گئی ہے۔ انہیں ضرور دیکھ لیجئے تاکہ یہ سبق اور آنے والی اسباق کو سمجھنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پارٹ نمبر 1 کو دیکھنے کے لیے آئی بٹن پر کلک کریں۔ اب آئیے اس سبق کا جہاں سے باقی تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں چند خالی جگہ دی گئی ہے جنہیں کسی میں مضاف تو کسی میں مضاف الیہ لکھ کر کے پر کرنا ہے، بھرنا ہے۔ ان تمام خالی جگہوں میں سے جہاں تیر کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں وہاں مضاف الیہ لانا ہے اور باقی خالی جگہوں میں مضاف لانا ہے۔ تو آئیے مناسب مضاف اور مضاف الیہ لگا کر خالی جگہ پر کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے مضاف الیہ موجود ہیں البیت، یہاں مضاف لانا ہے اور یہاں مضاف آئے گا بابن، یعنی باب البیت مغلق، گھر کا دروازہ بند ہے۔ یہاں پر بھی مضاف لانا ہے، السیارۃ مضاف الیہ بنے گا اور یہاں مضاف آئے گا مفتاح السیارۃ، این مفتاح السیارۃ، گاڑی کی چابی کہاں ہے۔ یہاں پر محمد رسول اللہ، رسول یہ مضاف ہے، یہاں مضاف الیہ لانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بیت الطبیب بعید، ڈاکٹر کا گھر دور ہے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہیں۔ خدیجۃ بنت حامد، خدیجہ حامد کی لڑکی ہیں۔ انا ابن المدرس، میں استاد کا بیٹا ہوں۔ قلم الطالب مکسور، طالب علم کا قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ باب البیت مفتوح، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خرج المدرس من غرفۃ المدیر، استاد محتمم صاحب کے کمرے سے نکلے۔ اب ان 6 مرکب اضافی کو صحیح کرنا ہے۔ یہ 6 کے 6 غلط ہیں، ان کو مضاف اور مضاف الیہ کے اصول کو سامنے رکھ کر صحیح کرنا ہے۔ تو آئیے ان میں کیا غلطی ہے درست کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلی مثال ہے القلم الطالب لکھا ہوا ہے، یہاں طالب یہ مضاف الیہ ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن القلم مضاف ہے اور مضاف کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں آتی، لہذا یہاں پر یہ الف لام کہو، ویسے تو حمزہ لام، کیونکہ الف اور حمزہ کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ الف خالی ہوتا ہے اور حمزہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت یا سکون ہو۔ خیر تو یہ حمزہ اور لام یہ اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، القلم الطالب کے جگہ پر ہونا چاہیے قلم الطالب۔ ایسی یہاں پر باب السیارتی، یہاں السیارتوں میں تا کے اوپر پیش ہے اور یہ مضاف الیہ ہے،
اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لہذا یہاں پر ہونا چاہیے باب السیارتے، تو یہاں پر مضاف الیہ غلط ہے۔ بنت حامد، یہاں پر بھی حامد یہ مضاف الیہ بنتا ہے لیکن یہاں پر مرفوع ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے صحیح جملہ اس طرح بنے گا بنت حامدن، یعنی دال کے نیچے دو زیر پڑیں گے، بنت حامدن، یہاں مضاف الیہ کی غلطی ہے، حامد کی لڑکی۔ الرسول اللہ، یہاں پر الرسول مضاف بنتا ہے اور اس کے اوپر حمزہ اور لام ہے، اور مضاف پر حمزہ اور لام نہیں ہونا چاہیے، لہذا یہاں پر حمزہ اور لام کو نکال کر پڑھیں گے رسول اللہ، تو یہاں مضاف غلط ہے۔ اسم الولد، یہاں پر الولد مضاف الیہ اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے ہونا چاہیے اسم الولد، مضاف الیہ غلط ہے، اسم الولد لڑکے کا نام۔ ابن المدرس، یہاں پر ابن مضاف ہے اور اس کے اوپر تنوین ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی، لہذا یہاں پر مضاف غلط ہے، دو پیش کی بجائے ایک پیش ہونا چاہیے، ابن المدرس استاد کا بیٹا۔ اب یہاں دیکھیے اس میں اس یا کو حرف ندا کہتے ہیں، اور جس کے اوپر حرف ندا داخل ہو، جیسے یہاں ان چار اسما پر یا حرف ندا داخل ہیں تو اس اسم کو منادا کہتے ہیں۔ اگر منادا مفرد ہو یعنی مرکب اضافی نہ ہو، یاد رہے مفرد کبھی جمع کے مقابلے میں آتا ہے، جیسے رجل کا معنی مرد، یہ مفرد ہے یعنی جو ایک چیز پر دلالت کرتا ہو، تو رجل ایک مرد اور اس کی جمع آتی ہے رجالن۔ اسی طرح بنتن یہ مفرد ہے اور اس کی جمع آتی ہے بناتن، تو بنتن مفرد ہے، بناتن جمع ہے، تو مفرد کبھی جمع کے مقابلے میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں منادا کی بحث کے اندر جب مفرد کہا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ منادا مرکب اضافی نہ ہو۔ خیر، تو اگر منادا مفرد ہو یعنی مرکب اضافی نہ ہو تو جو لفظ منادا ہے اس کے آخری حرف پر ایک پیش لگائیں گے، جیسے یہاں دال اور زال پر ہے۔ ہاں اگر موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ وغیرہ جیسے کھڑا زبر کی شکل میں نام ہو تو ویسے ہی رہنے دیں گے، یعنی یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ۔ اور اگر منادا مرکب اضافی ہو تو مضاف الیہ کو چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، وہ تو مجرور ہی رہے گا، مضاف کے آخری حرف پر ایک زبر لگا دیا جائے گا، جیسے عبداللہ سے یا عبداللہ، عبد المجید سے یا عبد المجید، رسول اللہ سے یا رسول اللہ، اخت خالدن یعنی خالد کی بہن، اس سے یا اخت خالدن یعنی اے خالد کی بہن، بنت حامدن حامد کی لڑکی، اس سے بنائیں گے یا بنت حامدن یعنی اے حامد کی لڑکی۔ تو دیکھیے محمدن، اس کے اوپر یا لگایا تو ہو گیا یا محمد یعنی اے محمد۔ استاذن استاد یا استاد اے استاد۔ خالدن خالد یا خالد اے خالد۔ ولدن لڑکا یا ولد اے لڑکی۔ اب آگے ہیں اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، یعنی کلمے کے آخر کو اعراب لگا کر پڑھیے اور لکھیے۔ جس کے اوپر یا لگا ہوا ہو وہاں آپ ایک پیش پڑھیں گے اس منادا کے اوپر، اور جس کے اوپر یا لگا ہوا نہ ہو وہاں پر تنوین پڑھیں گے، جیسے یا علیو اے علی، یا عباسو اے عباس۔ شیخن شیخن کا معنی برا، یا شیخو اے برے، یا رجلو اے آدمی، یاسرن یاسر، یا امارو اے امار، دکتورن ڈاکٹر،
یا دکتورو اے ڈاکٹر. اب یہاں پر دیکھیے اقرأ المثال الآتیہ ثم قوّن اسئلة مثلہ مشیرا الی الصور التالیہ. جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی مثال کو پڑھ پھر اسی جیسی سوالیہ جملے تصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بنا. یعنی یہاں یہ جو نمونہ دیا ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کر تصاویر کو دیکھ کر اس کے طرز پر سوالیہ جملے بنانا ہے. تو آئیے بناتے ہیں. جیسے یہاں پہلا نمونہ ہے کتاب و من ھذا. یہ من مضاف الیہ کی جگہ پر ہے. کتاب و من کس کی کتاب اور ھذا کا معنی یہ. اب ترجمہ ہوگا کتاب و من ھذا یہ کس کی کتاب ہے. تو اسی طرح یہاں نیچے تصویر کو دیکھ کر آپ کہیں گے قلم و من ھذا یعنی یہ کس کا قلم ہے. ویسے ہی یہاں پر کرتا ہے اس کو دیکھ کر آپ بولیں گے قمیص و من ھذا یہ کس کا کرتا ہے. اور اسی طرح یہ بیتن گھر ہے تو اس کو بنائیں گے بیت و من ھذا یہ کس کا گھر ہے. یہ چارپائی ہے تو اس کو چارپائی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کہیں گے سریر و من ھذا یہ کس کی چارپائی ہے. اب یہاں دیکھیے یہ اسمن اور ابنن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان میں حمزہ وصلی ہیں. یعنی اس سے پہلے اگر کوئی لفظ آ جائے تو اس حمزہ کو پڑھا نہیں جائے گا. ہاں اگر شروع میں ہی وہ لفظ آ جائے تو حمزہ پڑھیں گے. جیسے یہاں پر اسم کا معنی نام. اسم الولد محمد لڑکے کا نام محمد ہے. تو یہاں پر تو یہ حمزہ پڑھتے ہیں. اسم کا حمزہ پڑھا جاتا ہے. لیکن آگے جو لکھا ہوا ہے واسم البنت زینب اس میں آپ اس طرح نہیں پڑھیں گے و اسم البنت بلکہ حمزہ کو چھوڑ دیں گے. حمزہ سائلنٹ رہے گا. لکھیں گے لیکن سائلنٹ پڑھا نہیں جائے گا. واسم البنت زینب اور لڑکی کا نام زینب ہے. اسم المدرس حامد مدرس کا نام حامد ہے. مسم المدیر محتمم صاحب کا نام کیا ہے یا پرنسپل کا نام کیا ہے. ابن لڑکا تو یہاں پر شروع میں ابن لکھا ہوا ہے تو وہاں پر تو آپ حمزہ پڑھیں گے. ابن خالد فی المدرسۃ خالد کا لڑکا مدرسے میں ہے. لیکن یہاں وہ ابن نہیں بولیں گے بلکہ حمزہ کو چھوڑ کر وابن بولیں گے. واو کو با کے ساتھ ملا دیں گے. وابن حامد فی الجامعۃ اور حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں ہے. ابن المدرس فی الفصل استاد کا بیٹا درس گاہ میں ہے. این ابن المدیر محتمم صاحب کا بیٹا یا پرنسپل کا بیٹا کہاں ہے. اب یہاں دیکھیے اقرأ ما یلی مرائین قواعد نطق حمزۃ الوصل. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ نیچے جو مثالیں دی ہوئی ہے ان کو پڑھیے حمزہ وصل کی تلفظ کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے. یعنی ان مثالوں میں کہاں پر یہ حمزہ پڑھا جائے گا اور کہاں حمزہ نہیں پڑھا جائے گا. ابن محمد فی العراق وابن حامد فی الہند محمد کا بیٹا عراق میں اور حامد کا بیٹا انڈیا میں ہے. تو یہاں پر ابن کا حمزہ پڑھا گیا اور یہاں ابن کا حمزہ نہیں پڑھا گیا. خرج ابن الطبیب من البیت ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے نکلا. یہاں پر بھی اس حمزہ کو پڑھا نہیں گیا. ذهب ابن التاجر الی السوق تاجر کا بیٹا بازار کی طرف گیا.
یہاں پر بھی ابن کا حمزہ نہیں پڑھا گیا۔ اسم المہندس فیصل واسم الطبیب مسعود، انجینئر کا نام فیصل ہے اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے۔ یہاں پر یہ حمزہ تو پڑھا گیا لیکن یہ حمزہ نہیں پڑھا گیا۔ مسم الرجل، آدمی کا نام کیا ہے، یہاں پر یہ حمزہ نہیں پڑھا گیا۔ ابن من انت، تو کس کا بیٹا ہے، یہاں ابنو یہ اس کا حمزہ پڑھا گیا۔ انا ابن الوزیر، میں وزیر کا بیٹا ہوں، یہاں پر اس حمزہ کو پڑھا نہیں گیا، اس کا تلفظ نہیں کیا گیا۔ اب آئیے نئے کلمات دیکھیے۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات۔ الرسول، پیغمبر یا قاصد۔ الکعبۃ، کعبہ۔ الاسم، نام۔ الابن، بیٹا۔ العم، چچا۔ الخال، ماموں۔ الحقیبۃ، بیگ۔ السیارۃ، گاڑی یا موٹر۔ الشارع، راستہ یا مین روڈ۔ مغلق، بند۔ تحت، نیچے۔ ہناک، وہاں۔ اب یہاں پر سیارۃ المدرس مرکب اضافی ہے، سیارۃ مضاف ہے اور المدرس مضاف الیہ ہے۔ سیارۃ المدرس، استاد کی گاڑی۔ پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے پھر مضاف کا، اور مضاف اور مضاف الیہ کو ملا کر کہا جاتا ہے مرکب اضافی۔ مسم الولد، لڑکے کا نام کیا ہے۔ ایک اور بات جو اوپر بیان کیا گیا ہے کہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، ایک حمزہ وصلی ہوتا ہے جس کو بیان کر دیا گیا، اس کے بالمقابل ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ حمزہ قطعی کا مطلب یہ ہے کہ جو ملانے کی صورت میں بھی پڑھا جائے۔ حمزہ وصلی میں تو یہ تھا کہ جب وہ شروع میں آئے تو اس کو پڑھا جائے گا، اور بیچ میں آئے اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو وہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو حمزہ وصلی کا مطلب تو یہ بتلایا گیا تھا کہ اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے اور اس لفظ کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے تو اس حمزہ کو پڑھا نہیں جائے گا ملانے کی صورت میں۔ لیکن حمزہ قطعی ملانے کی صورت کے اندر بھی پڑھا جائے گا، جیسا کہ باب افعال کا امر کا جو حمزہ ہوتا ہے، مثلا اجلس یجلس سے اجلس۔ اگرچہ آپ کو یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی باب افعال کیا ہے ابتدائی طالب علم کو، لیکن سمجھانے کے لیے صرف اتنا یاد رکھو کہ یہ اجلس یہ باب افعال کا امر کا صیغہ ہے، اور اس میں یہ جو حمزہ ہے اجلس، اس حمزہ کو حمزہ قطعی کہیں گے۔ اگر آپ اس سے پہلے و یا اور کوئی بھی لفظ لگا دیں گے تب بھی آپ اس حمزہ کو پڑھیں گے و اجلس، وجلس نہیں بلکہ و اجلس پڑھیں گے۔ تو باب افعال کا امر کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کا حمزہ حمزہ قطعی ہے، تو حمزہ قطعی ملانے کی صورت کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ دو حمزہ یاد رکھیے، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی کو ملانے کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، جبکہ حمزہ قطعی کو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، ملانے کی صورت میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا یہ ویڈیو، سبق نمبر 5 کا پارٹ نمبر 3۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر سبق نمبر 6 کو شروع کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔